السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ جلد دوم کے صفحہ نمبر 428 پر ہیں ہم لوگ۔ ملت اسماعیلی کے وہ احکام جو اہل جاہلیت کو معلوم تھے۔ اصولی اعتقادی باتوں کے بعد اب فروعی احکام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو ملت اسماعیلی کے درجہ ذیل احکام معلوم تھے۔ نمبر 1، انسان کا کمال اطاعت و بندگی ہے۔ اہل جاہلیت جانتے تھے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ اپنے رب کے تابع کر دے، یعنی پروردگار کے احکام بخوشی قبول کرے اور پوری طاقت صرف کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ نمبر 2، پاکی عبادت ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ پاکی باب عبادت سے ہے اور جنابت لاحق ہونے پر غسل کرنا ان کا ہمیشہ سے معمول تھا۔ نمبر 3، امور فطرت بھی عبادت ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ختنہ کرانا اور دیگر فطرت کی باتیں بھی باب عبادت سے ہیں، اور تورات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختنہ کرانے کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے علامت بنایا ہے۔ تو تورات کی کتاب پیدائش باب 17 کی آیت نمبر 9 سے 14 میں ختنے کا حکم ہے، اور ان میں سے ایک آیت نمبر 11 یہ ہے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی یعنی کھال کی تصغیر ہے کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اور خصال فطرت وہ خصوصی صفات اور امتیازی اعمال ہیں جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی مخصوص باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں پست کروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، ناخن تراشنا، بدن کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف کو مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا، کلی کرنا، بعض روایت میں ہے کہ ختنہ کرانا اور سر میں مانگ نکالنا بھی امور فطرت میں سے ہے۔ نمبر 4، وضو کرنا۔ مجوس، یہود اور حکمائے عرب وضو کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، نماز ادا کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں نماز بھی تھی، مگر اہل جاہلیت نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 35 میں ہے کہ ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں اور تالیاں بجانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے 3 سال پہلے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح قس بن ساعدہ ایادی بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہود و مجوس اور دیگر عربوں میں نماز میں سے چند تعظیمی افعال باقی رہے تھے، خاص طور پہ سجدہ کرنا اور دعا اور ذکر کے سلسلے میں کچھ اقوال۔ نمبر 6، زکوٰۃ دینا۔ اہل جاہلیت میں زکوٰۃ دینے کا بھی سلسلہ تھا۔ زکوٰۃ کا مطلب ان کے نزدیک وصیت تھا کہ مسافروں کی اور مہمانوں کی خاطرداری کی جائے، گراں جان لوگوں کا بوجھ اٹھایا جائے، غریبوں کو خیرات دی جائے، اقربا کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور قدرتی آفتوں میں لوگوں کی مدد کی جائے۔ جو شخص یہ کام کرتا تھا اس کی تعریف کی جاتی تھی، اور اہل جاہلیت ان کاموں کو انسان کا کمال اور اس کی نیک بختی سمجھتے تھے۔ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مدارات کرتے ہیں، گرا جان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور قدرتی آفتوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مالک ابن دغینہ نے بھی ایسی ہی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں کہی ہے۔ نمبر 7، روزہ۔ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے فجر سے غروب شمس تک روزہ رکھنے کا بھی رواج تھا۔ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 8، اعتکاف۔ زمانہ جاہلیت میں مسجد میں اعتکاف کرنے کا بھی لوگوں میں رواج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں 1 رات 1 دن کے اعتکاف کی نظر مانی تھی، اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اوفی بنذرک، یعنی اپنی منت پوری کر لو۔ نمبر 9، غلام آزاد کرنا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کے باپ عاص بن وائل سہمی قریشی نے، جو اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، جو ہجرت سے 3 سال پہلے مر گیا، مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے اتنے غلام آزاد کیے جائے۔ غرض اہل جاہلیت مختلف طرح کی عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ نمبر 10، حج بیت اللہ۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ حج بھی کیا کرتے تھے اور شاعر الہیہ اور محترم معینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور یہ امر کسی پر مخفی نہیں ہے۔ نمبر 11، منتر اور تعویذات۔ جاہلیت کے لوگوں میں منتروں اور تعویذات کا بھی رواج تھا، اور ان میں ان لوگوں نے شرک کو آمیز کر لیا تھا۔ وہ منتروں میں غیر اللہ سے استمداد کرتے تھے اور ارواح خبیثہ کی دہائی پکارتے تھے۔ نمبر 12، ذبح اور نحر۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ گائے، بکری وغیرہ کو حلق میں ذبح کیا کرتے تھے اور اونٹ کو سینے کے بالائی حصے میں ذبح کیا کرتے تھے۔ وہ گلا نہیں گھوٹا کرتے تھے، نہ پیٹ پھاڑا کرتے تھے۔ نمبر 13، نجوم و طبعیات۔ اہل جاہلیت ملت ابراہیمی کی تعلیمات کے مطابق علوم نجوم سے سروکار نہیں رکھتے تھے، علوم طبعیہ کی باریکیوں میں بھی نہیں گھستے تھے، البتہ جو بدیہی امور تھے ان کو مانتے تھے۔ نمبر 14، پیشن گوئی کے ذرائع اور ان میں باطل کی شمولیت۔ اہل جاہلیت کے نزدیک آئندہ کی باتیں جاننے کے بہترین ذرائع خواب اور گزشتہ پیغمبروں کی بشارتیں تھیں، مگر انہوں نے ان میں 3 چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا: کہانت، تیروں سے فال نکالنا اور پرندوں سے شگول لینا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ چیزیں اصل ملت میں نہیں تھیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کعبے سے بت نکالے تھے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں اس حال میں دیکھی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر تھے، تو فرمایا، بخدا مشرکین جانتے ہیں کہ ان حضرات نے کبھی تیروں سے حصہ طلب نہیں کیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے والد کے طریقے پر رہی، تاکہ ان میں عمرو بن لحی پیدا ہوا۔ اس نے
ملت کو بگاڑا۔ یہ شخص بعثت نبوی سے تقریباً 300 سال پہلے ہوا ہے۔ کہانتن کے لغوی معنی ہے غیب کی باتیں بتلانا۔ باب کرومہ سے معنی ہے کاہن ہونا۔ زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ غیب دانی کے مدعی تھے، ان کے تابع جنات تھے، وہ ان سے کچھ سچی جھوٹی چیزیں معلوم کرتے تھے اور ان میں 100 جھوٹ ملا کر چلتی کرتے تھے۔ آج بھی ہندوؤں میں اور نام کے مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسلام نے کاہنوں سے احوال دریافت کرنے سے سختی سے روک دیا ہے۔ استقسام بالازلام، تیروں سے فال نکالنا۔ استقسمہ کے معنی ہے تقسیم کرنے کو کہنا، حصہ طلب کرنا، اور ازلام ظلم کی جمع ہے، وہ تیر جس میں پر نہ ہو۔ بس استقسام بالازلام کے معنی ہے تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کرنا۔ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا جیسے سفر، تجارت یا نکاح وغیرہ، تو اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ان تیروں کے ذریعے کرتے تھے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی پر امرانی ربی، کسی پر نہانی ربی لکھا ہوا تھا اور بعد پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ ان تیروں کو کعبہ کا دربان تھیلے میں رکھ کر فال نکالنے والے کے ہاتھ میں دے دیتا، وہ اس کو گھماتا، پھر اس میں سے ایک تیر نکالتا۔ اگر حکم دینے والا تیر نکلتا تو اس کام کو کرتا، اور منع کرنے والا تیر نکلتا تو اس کام سے باز رہتا، اور اگر خالی تیر نکلتا تو پھر دوبارہ فال نکالتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ طیرہ، بدشگونی۔ طیرہ طیر سے ماخوذ ہے، ابتداءً پرندوں سے شگون لیا جاتا تھا، اس لیے یہ لفظ چل پڑا۔ عرب جاہلیت کے لوگ پرندوں سے بدفالی لیتے تھے، اسلام نے اس کی ممانعت کر دی۔ اب بھی جاہل عورتیں بلی کے سامنے آنے سے یا چھینک کی آواز سننے سے بدشگون لیتی ہیں، یہ سب بے اصل باتیں اور ناجائز ہیں۔ عمرو بن لحی، یہ بیت اللہ کا دربان تھا اور ملک شام کے بہت سے شہروں کی سیر کر چکا تھا۔ وہ مآب نامی بستی میں پہنچا جو وادی اردن میں واقع ہے، وہاں قوم عمالقہ آباد تھی جو بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ عمرو کو وہ بت بھلے معلوم ہوئے، اس نے پجاریوں سے ان بتوں کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں جو ہماری طلب پر بارش برساتے ہیں اور ہر کام میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ عمرو نے ان سے ایک مورتی مانگ لی، وہ اسے مکہ لایا جس کا نام حبل تھا۔ عمرو نے اس کو مکہ میں نصب کیا اور لوگوں کو اس کی تعظیم اور پرستش کی دعوت دی۔ اس نے بتوں کے نام پر مختلف قسم کے جانور چھوڑنے کا رواج چلایا اور تیروں کے ذریعے فال نکالنے کی بنیاد ڈالی اور اس طرح ملت ابراہیمی کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ نمبر 15، معاشرت و معاملات۔ زمانے جاہلیت میں معاشرت و معاملات کے سلسلے میں بھی ایسے پختہ طریقے رائج تھے جن کے طرف پر وہ ایک دوسرے کو ملامت کیا کرتے تھے، یعنی کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور تقریبات عیدوں میں، مردوں کی تدفین میں، نکاح و طلاق میں، عدت و سوگ میں، خرید و فروخت میں اور ان کے علاوہ معاملات میں طے شدہ ضوابط تھے جن کے ترک کے وہ روادار نہیں تھے۔ نمبر 16، محارم۔ اہل جاہلیت کچھ عورتوں سے نکاح حرام سمجھتے تھے جیسے ماں، بہن اور بیٹیاں وغیرہ۔ نمبر 17، حدود و تعزیرات۔ ظلم دفع کرنے کے لیے زمانے جاہلیت میں تعزیرات بھی تھی جیسے قصاص، دیت اور قسامہ، اور جرائم پر سزائیں بھی دیتے تھے، زنا اور چوری کے لیے حدود تھی۔ نمبر 18، قبائل اور مرکزی حکومتیں اور ان میں خرابیاں۔ عرب کے پڑوس میں قیصر و کسریٰ کی دو بڑی حکومتیں تھیں، ان کے اثرات سے عربوں میں بھی قبائلی نظام حکومت رائج تھا اور کسی درجے میں وہ مرکزی حکومت کا تصور بھی رکھتے تھے، مگر ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، بدکاریاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو قید کر کے اور لوٹ کھسوٹ کر کے ظلم کرتے تھے، زنا رائج تھا، نکاح کے غلط طریقے چلا دیے گئے تھے، سود کی گرم بازاری تھی اور نماز اور اللہ کی یاد چھوڑ بیٹھے تھے اور ان کی طرف مطلق التفات نہیں رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات۔ عربوں کی صورتحال وہ تھی جس کا ابھی تذکرہ گزرا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے عربوں کے احوال میں غور کیا، ملت ابراہیمی کی جو باتیں صحیح باقی تھیں ان کو برقرار رکھا اور ان کو اپنانے کا تاکیدی حکم دیا، لوگوں کے لیے عبادات کا انتظامات کیا، ان کے اسباب و اوقات، شرائط و ارکان، آداب و مفسدات، رخصت و عزیمت اور ادا و قضا کے احکام مشروع کیے، گناہوں کا اجتناب کیا، ان کے ارکان و شرائط مقرر کیے اور ان کے لیے حدود و تعزیرات اور کفارات متعین کیے، ترغیبات و ترہیبات کے ذریعے دین کو آسان بنایا، گناہوں کی راہوں کو مسدود کیا، خیر کے کاموں کو مکمل کرنے والی چیزوں پر ابھارا، وغیرہ وغیرہ وہ کام کیے جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت حنیف کی اشاعت کے لیے اور اس کو تمام ملتوں پر غائب کرنے کے لیے خوب کوششیں کی، اور جو باتیں تحریفات کے قبیل سے تھی ان کو دور کیا اور ان کا پوری طرح قلع قما کر دیا، اور جو باتیں اتفاقات صحیحہ میں سے تھی ان پر محض تصدیق ثبت کی اور ان کا حکم دیا، اور جو چیزیں رسوم و عادات قبیحہ کے قبیل سے تھی ان لوگوں کو روکا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور مرکزی حکومت کو منظم کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر دوسروں سے جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ کا دین تام ہوا، لوگوں کو ناگوار ہی گزرتا رہا۔ آسان، واضح اور باطل سے یکسو ملت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ملت لے کر آئے ہیں، حدیث میں اس کے 3 اوصاف آئے ہیں۔ پہلا وصف یہ آسان ملت ہے، یعنی اس میں دشوار عبادتیں نہیں ہیں جیسے عبادت راہبوں نے ایجاد کی تھی، بلکہ اس ملت میں ہر قابل قبول عذر کے لیے رخصتیں اور سہولتیں ہیں، اس لیے اس ملت پر ہر کسی کے لیے عمل پیرا ہونا سہل ہے، خواہ وہ قوی ہو، ضعیف، مشغول ہو یا خوارق البال۔ دوسرا وصف یہ ملت حنیف ہے، یعنی گمراہی سے کنارہ کش ہو کر استقامت کی طرف مائل ہونے والی ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو خود حنیف تھے۔ اس ملت میں شاعر الہیہ کی تعظیم کا اہتمام کیا گیا، شرک و کفر کے شاعر کو نابود کیا گیا اور تحریفات رسوم فاسدہ کو باطل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں وصف مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 266 کی روایت میں آئے ہیں۔ کہاں گیا؟ اچھا، ارشاد ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں آسان ملت ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور ابن ماجہ کے مقدمہ حدیث نمبر 5 میں اس ملت کا ایک اور وصف آیا ہے، ارشاد ہے لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں نے تم کو سورج جیسی واضح ملت پر چھوڑا ہے جس کے شب و روز یکساں ہیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تیسرا وصف، یہ ملت سورج کی طرح روشن اور واضح ہے، اس کی علتیں، حکمتیں اور مقاصد جن پر احکام مبنی ہیں نہایت واضح ہیں، جو اس ملت کے احکام میں غور کرے گا اس کو ادنا شک باقی نہیں رہے گا، بشرطے کہ وہ سلیم العقل ہو اور ہٹ درم نہ ہو۔ فائدہ، شاہ صاحب نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ 2 حدیثوں سے ماخوذ ہے، ایک ہی حدیث میں بیضاء کا لفظ نہیں آیا ہے۔ واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ آج ربیع الاول 1421 ہجری میں مبحث ششم کی شرح مکمل ہوئی، یہ 6ٹھی بحث جو ہے ہماری مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔
تو اب جو ہے ہم یہاں پہ پہلی قسم قواعد کلیہ کے بیان میں، یہ مطلب پہلی قسم ہی چل رہی ہے، قواعد کلیہ کا بیان جو ہے، اور اس کی جو ہے 7ویں بحث ہے یہ، اور اس کا موضوع ہے احادیث شریفہ سے احکام شرعیہ مستنبط کرنے کا طریقہ۔ مبحث ہفتم، 7ویں مبحث احادیث شریعہ سے احکام شرعیہ مستنبط کرنے کا طریقہ۔ اس میں باب نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی قسمیں، باب نمبر 2 مصالح اور مفاسد اور شرائع میں فرق، باب نمبر 3 امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کس طرح اخذ کی ہے، باب نمبر 4 طبقات کتب حدیث، باب نمبر 5 کلام سے مراد سمجھنے کے 10 طریقے، باب نمبر 6 کتاب و سنت سے معانی شرعیہ سمجھنے کا طریقہ، باب نمبر 7 مختلف حدیثوں میں فیصلہ کرنے کا بیان۔ چلیے، تو 7ویں مبحث ہے احادیث شریفہ سے احکام شرعیہ مستنبط کرنے کا طریقہ۔ اس مبحث کے اصل ابواب 7 ہیں، بعد میں تتمے کے طور پر 4 ابواب اور ایک فصل بڑھائی گئی ہے۔ اس طرح کل ابواب 11 ہیں اور آخر میں ایک فصل ہے، تفصیل درج ذیل ہے۔ باب اول میں احادیث کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے، دوم جو اس قبیل کی نہیں ہے۔ باب دوم میں مصالح یعنی مفید اور غیر مفید باتوں میں، اور شرائع یعنی احکام شرعیہ اور اصل دین میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ اس باب کا موضوع بھی پہلے باب سے ملتا جلتا ہے۔ باب سوم میں یہ مضمون ہے کہ امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کس طرح اخذ کی ہے۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تلقی ظاہر یعنی منصوص مسائل، دو معنوی تلقی یعنی صحابہ اور تابعین کے مجتہدات، کیونکہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہوئی باتیں ہیں۔ باب چہارم میں صحت و شہرت کے اعتبار سے کتب حدیث کو 4 طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ باب پنجم میں کلام سے معنی مرادی سمجھنے کے 10 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ باب ششم میں کتاب و سنت سے معانی شرعیہ کو سمجھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ باب ہفتم میں متعارض روایات میں فیصلے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تتمے کے ابواب، باب اول میں صحابہ و تابعین میں فروعی مسائل میں اختلاف کے اسباب بیان کیے گئے۔ باب دوم میں مذاہب فقہا میں اختلاف اور اس کے اسباب کی بحث ہے۔ باب سوم میں محدثین فقہا اور فقہاء محدثین میں فرق بیان کیا گیا۔ باب چہارم میں یہ بیان ہے کہ 4 صدی ہجری سے پہلے اور اس کے بعد تقلید کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا حال تھا۔ فصل میں تقلید کا جواز ثابت کیا گیا اور ابن حزم ظاہری پر جو تقلید کو حرام کہتے ہیں سخت رد کیا گیا، اور اسی فصل کے آخر میں اصحاب ظواہر یعنی غیر مقلد کے بارے میں اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ شاہ صاحب نے صاف لکھا ہے کہ غیر مقلدین اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیث امام احمد وغیرہ حضرات ہیں۔ ان دو مسائل کے علاوہ 5 مسائل اور بھی ہیں، غرض آخری فصل میں کل 7 معرکۃ الآراء مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چلیے، باب نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی قسمیں۔ دیکھیے، وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور خارج صلاۃ بھی اس کی تلاوت معمور بھی ہے، یہ وحی قرآن کریم ہے۔ اور وحی غیر مطلوع وہ وحی ہے جو احادیث کی شکل میں امت کے پاس موجود ہے، اس کو غیر مطلوع اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں اس کو پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، اور امت میں اس کی باقاعدہ تلاوت کا معمول بھی نہیں ہے، نہ اس کی تلاوت معمول بھی ہے۔ وحی مطلوع کے الفاظ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی تبلیغ میں واسطہ ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام سے وہ وحی حاصل کر کے امت کو پہنچا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں اور لکھا دیتے ہیں۔ اس وحی کے الفاظ میں یا معانی میں کسی میں رسول کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور وحی غیر مطلوع میں صرف مضمون نازل ہوتا ہے، اس کو الفاظ کا جامع رسول پہناتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس قسم کی وحی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفصل مضمون نازل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث بہی معنی کہ الفاظ پیغمبر کے ہیں، اور قدسی بہی وجہ کہ اس کا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، پیغمبر کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ایسی حدیثوں کا عنوان قال اللہ تبارک و تعالی عن اللہ تبارک و تعالی یا راویا عن ربہ وغیرہ ہوتا ہے۔ ایسی حدیثیں 100 سے کچھ زیادہ ہیں، اور بعض علماء نے ان کو مستقل تصنیف میں جمع کیا ہے۔ دوسری صورت، عام طور پر وحی غیر مطلوع کی صورت یہ صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا جاتا ہے، آپ اس کو حسب موقع بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث نبوی کہلاتی ہے۔ احادیث کی بڑی تعداد اسی قسم کی ہے، اس قسم میں نبی کے فہم کا دخل ہوتا ہے۔ اس باب میں حضرت شاہ صاحب انہی احادیث کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث کی 2 قسمیں ہیں۔ قسم اول جو حکم شرعی کے طور پر وارد ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہیں اور جو کتب حدیث میں جمع کی گئی وہ 2 طرح کی ہیں۔ پہلی قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن کا پیغام رسانی سے تعلق ہے، یعنی جو حکم شرعی کے طور پر ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اسی قسم کی احادیث کے بارے میں ارشاد پاک ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ ارشاد مال فی کے سلسلے میں نازل ہوا ہے، مگر الفاظ عام ہیں، پس اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات اور اوامر و نواہی کا واجب الاتباع ہونا ثابت ہے۔ البتہ اس آیت کا مصداق شرعی احکام ہے، کیونکہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ذاتی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول نہیں کیا تھا، اور ان پر کوئی مؤاخذہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ احادیث کی اس قسم میں درج ذیل 4 قسم کی روایات شامل ہیں۔ نمبر 1 معاد یعنی آخرت سے تعلق رکھنے والی روایات، جیسے موت کے بعد قبر کی زندگی میں پیش آنے والے احوال، میدان حشر کے واقعات اور جنت و جہنم کے معاملات۔ اسی طرح ملکوت کے عجائبات یعنی فرشتوں کے احوال اور اللہ تعالیٰ کے شؤون کا بیان اس قسم میں داخل ہے، اور ان تمام باتوں کا مدار وحی پر ہے، اجتہاد کا ان میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ یہ امور اجتہادی نہیں ہے۔
نمبر 2، تمام احکامات شرعیہ عبادتوں اور اتفاقات کے انضباط جن کا پہلے تذکرہ آ چکا ہے اسی قسم میں شامل ہے، اور ان میں سے بعض کا مدار وحی پر ہے اور بعض کا اجتہاد پر، مگر آپ کا اجتہاد بھی بمنزل وحی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا پر برقرار رہنے سے معصوم ہیں، اور یہ بات ضروری نہیں کہ آپ کا اجتہاد کسی منصوص یعنی آیت کریمہ سے مستنبط ہو، جیسے کہ مجتہدین کے اجتہاد کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کے تعلق سے بھی یہی گمان ہے، مگر وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اجتہادات کی صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے مقاصد سے اور تشریع و تیسیر اور احکام ملت کے قوانین سے واقف کر دیتے تھے، اور آپ اس خداداد فہم کے مطابق مذکورہ تمام باتیں بیان فرماتے تھے۔ نمبر 3، عام حکمتیں اور مطلق مصلحتیں، یعنی مفید اور غیر مفید باتیں جن کا نہ کسی خاص وقت سے تعلق ہوتا تھا اور نہ ان کی حدود متعین کی جاتی تھی، جیسے اخلاق صالحہ اور ان کے ازداد کا بیان، یہ بھی اس قسم میں شمار ہیں، اور عام طور پر ان باتوں کا مدار بئی معنی اجتہاد پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارتفاقات کے اصول سکھلا دیے تھے جن سے آپ حکمت مستنبط فرماتے تھے اور قواعد کلیہ متعین کرتے تھے۔ نمبر 4، اعمال صالحہ کے فضائل اور عاملین کے مناقب سے تعلق رکھنے والی روایات بھی اسی قسم کے ذیل میں آتی ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان میں سے بعض کا مدار وحی پر ہے اور بعض کا اجتہادات پر۔ ترغیب و مناقب کے قوانین پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب کی قسم دوم میں احادیث کی اسی قسم اول کی شرح کی جائے گی اور انہی کے معانی کی وضاحت آئے گی۔ آگے جو قسم دوم آ رہی ہے ان کی تشریح کتاب کی قسم دوم میں نہیں کی گئی ہے۔ قسم دوم وہ حدیثیں جو دنیاوی امور میں رائے کے طور پر وارد ہوئی ہیں۔ دوسری قسم کی وہ حدیثیں وہ ہیں جو پیغام رسانی سے تعلق نہیں رکھتی، جو دنیاوی امور میں ایک رائے کے طور پر وارد ہوئی ہیں۔ کھجوروں کو گابھا دینے کے واقعے میں جو 3 ارشادات ہیں وہ اسی قسم کے ہیں۔ پہلا ارشاد، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ وارد ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کو گابھا دیتے ہیں، یعنی نر درخت کے پھول مادہ کے پھول میں رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ بتایا گیا کہ ہم ایسا کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم یہ نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ لوگوں نے عمل موقوف کر دیا مگر اس سال پھل کم رہا۔ لوگوں نے آپ سے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، یعنی میں ایک انسان ہی ہوں، جب تمہیں کسی دینی معاملے میں حکم دوں تو اسے لے لو، جب میں تم کو اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو میں ایک انسان ہی ہوں، یعنی اس حکم کو لینا ضروری نہیں، جیسے کسی بھی انسان کے حکم کو لینا ضروری نہیں۔ دوسرا ارشاد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجوروں کے درختوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ کھجوروں کو گابھا دے رہے ہیں، نر کے پھول کو مادے کے پھول میں داخل کرتے ہیں تو وہ گابھن ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ما اظن یغنی ذلک شیئا، میرے خیال میں تو یہ ایک بے فائدہ عمل ہے۔ سامعین نے یہ بات عاملین کو پہنچائی تو انہوں نے عمل چھوڑ دیا، مگر اس سال کھجوروں کے دانے چھوٹے رہے۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا اگر یہ عمل مفید ہو تو لوگ کریں، فإنی انما ظننت، یعنی میں نے بس ایک گمان کیا تھا، یعنی رائے سے بات کہی تھی، کوئی شرعی حکم نہیں دیا تھا، بس تم گمان کے سلسلے میں میرا مواخذہ نہ کرو کہ نبی کی بات غلط کیسے ہوگی۔ البتہ جب میں اللہ کی طرف سے تم سے کوئی بات کہوں یعنی شرعی حکم دوں تو اس کو لے لو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں لگاتا۔ تیسرا ارشاد، اسی گابھا دینے کے معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنی دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ یہ تینوں روایتیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفضائل صفحہ نمبر 15 117 میں ذکر کی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عنوان قائم کیا ہے باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ما ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معائش الدنیا علی سبیل الرأی۔ اس عنوان سے سارا مسئلہ منقع ہو جاتا ہے۔ اس قسم میں درج ذیل 5 طرح کی روایت آتی ہیں۔ نمبر 1، علاج معالجہ اور طب سے تعلق رکھنے والی روایت، یہ روایت کتب حدیث میں ابواب الطب کے عنوان سے ذکر کی جاتی ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ان روایات کا استقصاء کیا ہے۔ اس طرح وہ روایت جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے برے گھوڑوں کی پہچان بتائی ہے وہ بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ روایت ترمذی شریف ابواب الجہاد باب ما یستحب من الخیل اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں مروی ہے۔ اس قسم کی روایت کا مدار تجربے پر ہوتا ہے۔ آپ نے پرکھ کی بنیاد پر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ ایسے احکام شرعیہ نہیں ہے جن پر عمل واجب ہو۔ نمبر 2، امور عادیہ، یعنی وہ روایات جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کاموں کا تذکرہ جو آپ نے عادت کے طور پر کیے ہیں، عبادات کے طور پر نہیں کیے، اتفاقاً کیے ہیں بالقصد نہیں کیے، جیسے چمڑے کے دسترخوان پر کھانا، لکڑی کے پیالے میں پینا، کھجور کے درخت کی چھال بھرے بستر پر سونا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، مروجہ عام باتیں، یعنی وہ روایات جس میں ایسی باتیں مذکور ہیں جس قسم کی باتیں سبھی لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے حدیث ام زرع جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی 11 عورتوں کی اپنے شوہروں کے بارے میں گفتگو نقل کی ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کتاب النکاح باب حسن المعاشرۃ مع الاہل حدیث نمبر 5189 میں، نیز شمائل ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 2، حدیث خرافہ جو مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 156 اور شمائل ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ازواج کے سامنے کوئی دلچسپ بات بیان فرمائی تو ایک بیوی صاحبہ نے عرض کیا کان الحدیث و حدیث خرافہ، یہ بات تو خرافہ کی باتوں جیسی ہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو خرافہ کون تھا؟ وہ قبیلے بنو عدرہ کا ایک شخص تھا، زمانے جاہلیت میں اس کو جنات گرفتار کر کے لے گئے تھے، عرصے دراز تک وہ ان کے یہاں رہا، پھر اس کو وہ انسانوں میں چھوڑ گئے تو وہ لوگوں سے وہاں کے عجائبات بیان کرتا تھا۔ اسی وقت سے یہ محاورہ چل پڑا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپ باتیں بھی لوگوں کو سناتے تھے مگر وہ برحق ہوتی تھی، جھوٹ فسانہ یا غلط بات کوئی نہیں ہوتی تھی، البتہ وہ کوئی امر شرعی نہیں ہوتی تھی۔
نمبر 3، چند آدمی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آپ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیجیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلا لیتے تھے، میں آپ کے لیے اس کو لکھ لیتا۔ آپ کا حال یہ تھا کہ جب ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے، اور جب ہم آخرت کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے، اور جب ہم کھانے کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں میں تم سے بیان کروں، یعنی کوئی موضوع متعین کرو تو اس سلسلے کا ارشاد سناؤ، عام سوال کا جواب میں کیسے دوں؟ اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام باتوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ نمبر 4، ہنگامی ارشادات، یعنی وہ روایات جس میں کوئی ایسی بات مذکور ہو جس کا تعلق اس وقت کی خاص مصلحت سے ہو، وہ تمام امت کے لیے لازم نہ ہو۔ ان ارشادات کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ میدان جنگ میں لشکر کی تنظیم اور ترتیب کے بارے میں ہدایات دیتا ہے، یا دوران جنگ کے لیے کوئی شعار کوڈ ورڈ مقرر کرتا ہے۔ یہ احکام وقتی ہوتے ہیں، دائمی نہیں ہوتے، بلکہ اگر اسی جنگ میں جس میں احکامات دیے گئے ہیں کوئی مناسب مشورہ سامنے آئے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے اور احکام بدل دیے جاتے ہیں۔ جیسے جنگ بدر میں آپ نے لشکر کو ایک جگہ اترنے کا حکم دیا۔ حباب بن منذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس جگہ کا انتخاب حکم خداوندی سے ہے یا یہ ایک جنگی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جنگی تدبیر ہے۔ حضرت حباب نے عرض کیا، پھر یہ جگہ مناسب نہیں، فلاں جگہ مناسب ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک مشورہ دیا۔ اور ایسے وقتی ارشادات کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ پہلی مثال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فیما الرملان والکشف عن المناکب وقد اطأ اللہ الاسلام ونفى الكفر واہلہ مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کندھے کھولنے کی اور ان کو ہلاتے ہوئے چلنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جما دیا ہے اور کفر اور کافروں کو نابود کر دیا ہے، تاہم ہم ایسے عمل کو نہیں چھوڑیں گے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ یعنی طواف میں رمل کا عمل ایک وقتی مصلحت سے تھا اور وہ کافروں کے سامنے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اب نہ کافر رہے نہ کفر، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، پھر اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ مگر پھر آپ کو خیال آیا کہ شاید رمل میں کوئی اور مصلحت ہو، اس لیے آپ نے رمل کیا۔ دوسری مثال متفق علیہ روایت ہے کہ جو کسی کافر کو قتل کرے اس کے لیے مقتول کا سامان ہے۔ اسلامی افواج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہ لم یقل ذلک علی الابد، یعنی یہ ایک ہنگامی اعلان تھا، ہمیشہ کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جو کسی ویران زمین کی آباد کاری کرے تو اس کا وہ مالک ہے۔ یہ روایت بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آباد کاری کی خاص جگہ یا خاص وقت کے لیے اجازت ہے، کوئی شرعی دائمی حکم نہیں، اور تخصیص کی وجہ آپ کا دوسرا ارشاد ہے کہ لیس للمرء الا ما طابت به نفس امامہ، یعنی نہیں ہے آدمی کے لیے مگر وہ چیز جس کے بارے میں اس کے امام کا دل خوش ہو، یعنی سرکاری املاک میں سے اسی چیز کا آدمی مالک ہوتا ہے جس کا حکومت پروانہ دے۔ نمبر 5، کوئی خاص حکم اور فیصلہ، کیونکہ ایسے احکام میں گواہیوں اور قسموں ہی کے پیچھے چلا جاتا ہے، بس اگر وہ بدل جائیں یا ان سے قوی ذریعہ معلومات سامنے آ جائے تو حکم بھی بدل جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ جو صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو ان کے پاس بکثرت آتا تھا۔ لوگوں نے آپ کے سامنے ان کو متہم کیا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے قتل پر مامور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعمیل حکم کے لیے چلتے وقت عرض کیا، یا رسول اللہ اذا بعثتنی اکون کالسکۃ المحماۃ ام الشاہد یری ما لا یری الغائب، قال الشاہد یری ما لا یری الغائب، یعنی یا رسول اللہ جب آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو یہ بتلا دے کہ میں گرم پھار کی طرح ہو جاؤں، یعنی بہرحال حکم کی تعمیل کروں، یا مشاہد وہ بات دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا، یعنی معاملے کی تحقیق کروں اور جیسی صورتحال سامنے آئے اس کے مطابق عمل کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مشاہدہ کرنے والا وہ بات دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا، یعنی معاملے کی تحقیق کرنا اور جو صورتحال سامنے آئے اس کے مطابق عمل کرنا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ لوگوں نے آپ کے سامنے ان کو متہم کیا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا قصہ مختصر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ وہ شخص مجبوب ہے، یعنی معلوم ہے کہ اس پر الزام غلط ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ قصہ تفصیل سے ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء میں ہے، اور البانی نے صحیح میں حدیث نمبر 19004 میں نقل کیا۔ اس روایت سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے قتل کا فیصلہ موصولہ اطلاعات پر مبنی تھا، حکم شرعی نہیں تھا، چنانچہ وہ اطلاع غلط ثابت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کے باوجود اس کو قتل نہیں کیا۔ چلیے ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف۔ ہم پہلے یہاں چلتے ہیں، تو آج سے ہم لوگ اس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، مقالات تفہیم مغرب، کلامیات اور علمیات۔ یہ پاکستان کے ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں الحمدللہ، ہم لوگ فیس بک پہ بھی جڑے ہوئے ہیں اور بہت علمی شخصیت ہیں الحمدللہ۔ اور ان لوگوں نے جو ہے یہ سمجھیے کہ ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو باضابطہ پوری ایک ٹیم بنا کر یہ لوگ مغربیت پر کام کر رہے ہیں، مغرب کے خلاف جو مغرب کے جو فتنے ہیں ان کو وا کر رہے ہیں، ان کی جو ہے تباہ کاریوں کو بتا رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب ہیں، تو انہوں نے جو ہے انہوں نے اپنے پورے شاگرد تیار کیے ہیں اس سلسلے میں، تو مغرب کی تفہیم کے سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ پوری کڑی جو ہے جا کے ملتی ہے محمد حسن عسکری صاحب سے۔ خیر، تو بہرحال یہ دیباچہ ہے، پہلے انسانی یا مسلمان عقیدے کا ایک بنیادی سبق،
یہ سارے جو ہے اس کی فہرست ہے، جس کے اندر بنیادی فہرست جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو پہلے انسان یا مسلمان، عقیدے کا ایک بنیادی سبق، سرمایہ دارانہ انفرادیت کا حال اور مقام، اسلام اور تصورات عدل، فطرت، انسانیت اور خیر، اسلام اور تصورات آزادی، مساوات اور رواداری، اور اسی طریقے سے اسلام اور تصورات ہیومن رائٹس اور جمہوریت، اسلام سیکولرزم اور ملٹی کلچرلزم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہے مسلم ماڈرنزم اور متجددین کے ابہامات، اچھا، اور پھر عصری لسانیاتی مباحث اور الہامی کتب کی معنویت کا مسئلہ، اخلاقیات کی غیر الہامی بنیادوں کا داخلی محاکمہ، غامدی صاحب کے نظریہ اخلاق کا تنقیدی جائزہ، مباحث فطرت و اخلاق، چند غلط فہمیوں کا ازالہ، کیا اسلامی علمی روایات مربوط و محفوظ نہیں، استدلال کا جائزہ، سیکولروں کی مغالطہ انگیزیاں، سائنسی یا سرمایہ دارانہ علمیت، اچھا، اس کے بعد ہے مذہب اور سائنسی طریقہ، سائنسی علمیت اور اسلام۔ تو بہرحال یہ جو ہے بنیادی یعنی عنوانات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آج کے دن صرف دیباچے پر اکتفا کرتے ہیں۔ دیباچہ، ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے زوال کا دور ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی اس انفرادیت، معاشرت اور ریاست کو کہتے ہیں جہاں حرص و حسد کی عقلیت کا غلبہ ہو۔ سرمایہ دار ہر وہ شخص ہے جو اپنے عمل کی توجیہ فروغ تصرف فی الارض میں تلاش کرتا ہے۔ سرمایہ دار کے لیے دولت مند ہونا ضروری نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہیں تھے۔ اسی طرح سیٹھ ولی بھائی چھوٹانی تحریک خلافت کے انتظامی کمیٹی کے صدر 1919 سے 1923 بھی دولت مند تھے لیکن وہ سرمایہ دار نہ تھے۔ سرمایہ دولت کا ظالمانہ استعمال ہے۔ جب دولت کے استعمال کا مقصد اس کی مقدار میں مسلسل اضافہ بن جاتا ہے تو دولت سرمایہ بن جاتی ہے۔ انہی معنوں میں سرمایہ حرص و حسد کی تجسیم ہے اور سرمایہ دار حرص و حسد کا بندہ یعنی عبد الدرہم والدینار ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ دولت کا مناسب ترین اور درست استعمال اس کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہی ہے۔ ہر وہ مزدور، کسان اور مفلس شخص جو اس سرمایہ دارانہ عقلیت کو قبول کرتا ہے ایک سرمایہ دار ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو حرص و حسد کے شیطانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرت معاشرے کی اس تنظیم کو کہتے ہیں جہاں سرمایہ یعنی حرص و حسد کی عقلیت کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہر معاشرتی ادارہ مارکیٹ کے تعقل کے ماتحت ہوتا چلا جاتا ہے۔ خاندان اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دلواتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے کے قابل ہو سکیں۔ شادی کے رشتوں کا معیار صلہ رحمی کے بجائے لڑکی اور لڑکے نیز ان کے خاندان کی مالی حیثیت پر منتج ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام اعمال کی قدر کا تعین زر کا بازار اور سرمایہ کا بازار کرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معاشرت کو سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ یہ مذہبی معاشرت کی ان معنوں میں رد ہے کہ اعمال کی اقدار کا تعین مذہبی نصوص اور احکام کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا بلکہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ دارانہ بڑھوتری میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے میں قدر کی غالب شکل کی قیمت کی صورت میں ہوتی ہے۔ سرمایہ دارانہ ریاست ریپبلک ہوتی ہے۔ یہاں فیصلوں کے لیے اس عمومی اصول کو قبول کیا جاتا ہے کہ صرف وہ اجتماعی چیز جائز ہے جو سٹیزن کے تصرف فی الارض کو فروغ دینے کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ اس کو روسو نے ارادہ عمومی کہا تھا اور کہا تھا کہ اکثریت کی رائے دہی کو اس ارادہ عمومی کی تردید کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج سٹیزن کی الوہیت کے فروغ کے اس اصول کو ہیومن رائٹس سے متعلق وہ دفعات فراہم کرتی ہے جو ہر ریپبلکن دستور کی تمہید میں لازماً شامل کی جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے غلبے کی ابتدا 15ویں اور 16ویں صدی میں ہوئی جب چند یورپی شہری ریاستوں میں معاشی کے فروغ اور ان کے علمی جواز کے نتیجے میں یہ نظام غالب آ گیا۔ یورپی اقوام کے استعمار اور ریاستی دہشت گردی، بالخصوص امریکہ میں جہاں 2 صدیوں میں 8 کروڑ مقامی باشندے ریڈ انڈین قتل کیے گئے، ان کے زیر اثر اس نظام زندگی نے ترقی کی اور 19ویں صدی کے آخر تک تقریباً پوری دنیا پر اس نظام نے ریاستی غلبہ حاصل کر لیا۔ البتہ انفرادیت اور معاشرت کی سطح پر اس نظام کو کبھی عالمی غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ 20ویں صدی اس نظام کے زوال کی پہلی صدی اور موجودہ دور میں یہ نظام مختلف نوع بحرانوں سے دوچار ہے۔ عرفان ذات کے ضمن میں سب سے اہم ترین بحران عقلیت کا ہے۔ وہ عقلیت جو سرمایہ دارانہ غلبے کے دور میں فروغ پائی یعنی ماڈرنزم آج عقلاً مہمل ثابت کر دی گئی ہے۔ جس فکری تحریک نے یہ کام کیا اس کو پوسٹ ماڈرنزم یعنی مابعد جدیدیت کہتے ہیں اور اس کے کلیدی مفکر فوکو، دریدا، ڈیلیوز، لیوتارد اور رارٹی ہیں۔ ان مفکرین نے ثابت کر دیا کہ سرمایہ دارانہ کلیدی تصورات بالخصوص آزادی اور ترقی مہمل اور ناقابل حصول ہے۔ اس نظام میں انفرادیت لازماً انتشار کا شکار ہوتی ہے اور اعمال کی معنویت کی جستجو محض لغوی کھیل ہے۔ کسی انفرادی یا معاشرتی عمل میں عقیدے کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی جا سکتی اور سرمایہ دارانہ انفرادیت لازماً تحلیل کا شکار رہتی ہے۔ دوم یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام نے جن معاشرتی اداروں کا سہارا لے کر اپنی معاشرتی صف بندی کی تھی وہ سب انحطاط پذیر ہے۔ سرمایہ دارانہ مارکیٹ اجارہ داری کا شکار ہے اور مسابقتی عمل نیست و نابود ہو گیا ہے۔
اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ مارکیٹ کی کارکردگی سے ایفیشینٹ اور ایکویٹیبل نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ قیمت کے تعین کا کوئی معروضی پیمانہ موجود نہیں، لہذا زر اور اشیاء کے بازاروں کی کارکردگی میں عدم استحکام دائمی حیثیت اختیار کر گیا، اور 2007 میں شروع ہونے والا بحران کسی صورت قابو میں آتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ غلبے کے دور میں جو واحد اجتماعیت قائم ہوئی تھی وہ طبقے کی اجتماعیت تھی۔ بیشتر سرمایہ دارانہ معاشروں میں مزدور سرمایہ دارانہ خطوط پر منظم ہو گئے تھے، اور مزدوروں کی طبقاتی تنظیمیں سرمایہ دارانہ عدل کے فروغ کے لیے جدوجہد کرتی تھی۔ اس جدوجہد کی نظاماتی اہمیت کا ادراک سب سے واضح طور پر کینز اور بالٹو کی فکر میں ملتا ہے۔ آج سرمایہ دارانہ عمل کے فروغ کے نتیجے میں یہ طبقاتی تنظیمیں سرمایہ دارانہ ریاست سے اس طرح منسلک ہو گئی ہیں کہ سرمایہ دارانہ عدل کی جدوجہد ناممکن ہو گئی ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یورپ اور امریکہ میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی طالب علم، بے روزگار، پینشن یافتہ افراد سرمایہ دارانہ پیداواری اور تجارتی عمل سے بے دخل کر دیا گیا۔ مزدور تحریک کی جگہ ان نیو سوشل موومنٹ مثلا حقوق نسواں کی تحریک، اقلام بازوں کی تحریک جس کا سب سے بڑا پشت پناہ آج صدر اوباما ہے، اور ماحولیاتی تحریک نے لے لی ہے، جو محض کھیل تماشا ہیں اور سرمایہ داری کی ترتیب نو کی ضمن میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتی۔ سرمایہ دارانہ ریاستی انحطاط کا تیسرا اہم مظہر جمہوری نظام کی شکست و ریخت ہے۔ میڈیا پر سرمایہ دارانہ غلبے کے نتیجے میں آراء کی تشکیل کا عمل عوامی نہیں رہا، لوگوں کی رائے میڈیا سازی کا شکار ہو گئی ہے اور جمہوری عمل تفریح کا ذریعہ بن گیا ہے۔ نمائندگی صرف سرمایہ کی ہے۔ یورپ میں کئی دہائیوں سے انتخابات میں ووٹرز کی شرکت مستقل کم ہو رہی ہے، اور 1946 کے بعد سے کسی امریکی صدر کو عوام کی اکثریت کے ووٹوں سے منتخب نہیں کیا گیا۔ کوئی ووٹ کیوں دے جبکہ میڈیا کئی ہفتہ پہلے ہی انتخاب کا نتیجہ بتا دیتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی یورپی سیاسی فلسفی جمہوریت کے حق میں دلیلیں دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہابرماس جو آج کل ماڈرنسٹ سرمایہ دارانہ علمیت کا سب سے بڑا وکیل ہے، نوحہ کنہ ہے کہ مکالمتی عمل اتنا مسخ ہو گیا ہے کہ ڈائلاگ پر مبنی جمہوریت ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ایلن بادیو کہتا ہے کہ آج جمہوری عمل وہ زنجیر ہے جس سے عوام کے گھوڑے کو سرمایہ داری کے استبل میں باندھا جاتا ہے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ سرخیل ریاستیں پہم عسکری شکستیں کھا رہی ہیں۔ امریکہ ناکام ہو کر عراق سے بھاگ گیا، افغانستان سے بھاگنے کی تیاری میں مصروف ہے، یہ اس وقت لکھی گئی تھی، اب تو بھاگ گیا۔ لاطینی امریکہ میں بولیویا، ایکواڈر، وینزویلا اور کیوبا اس کی سیاسی گرفت کو تاراج کر چکے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کے مسلسل اور ہمہ پہلو زوال سے آج انکار ممکن نہیں رہا، لیکن سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے متبادل کے خد و خال ابھی واضح نہیں ہے۔ ان معنوں میں ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس کی تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں مماثلت ہے۔ اس دور میں رومی انفرادیت، معاشرت اور سلطنت تحلیل ہو رہی تھی، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ نظام زندگی کی ترتیب نو کن خطوط پر ہوگی۔ اس دور میں رومی نظام زندگی کا اختتام کرونک حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ آج کی نئی سیاسی سماجیات موجودہ دور کو اقل شعوری اور عبوری گردانتی ہیں۔ بودریار اقرار کرتا ہے کہ سرمایہ دارانہ اقلیت کی گرفت انفرادیت، معاشرت اور ریاست پر کمزور پڑتی جا رہی ہے، اور غیر سرمایہ دارانہ انفرادیت، معاشرت اور ریاست قائم ہو رہی ہے۔ سرمایہ دارانہ اقلیت کا دائرہ اختیار محدود ہو رہا ہے، اور سرمایہ دارانہ انفرادیت، معاشرت اور ریاست کے اندر سے غیر سرمایہ دارانہ انفرادیت، معاشرت اور ریاست ابھر رہی ہے۔ ڈیلیوز کہتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی پھٹ رہا ہے، لیکن کیا یہ دھماکہ ہے؟ یہ محض ایک کمپلیکسیفیکیشن ہے۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ مسلم دنیا پر سرمایہ دارانہ نظام زندگی بزور شمشیر مسلط کیا گیا، اور ہمارا ابتدائی رد عمل عسکری جدوجہد ہی کا تھا۔ برصغیر میں اس عسکری جدوجہد کے انتشار کے بعد جمعیت علماء ہند 1920 میں قائم ہوئی، اور اس سے قبل اور بعد سے علماء کرام کے سواد اعظم نے سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے بارے میں ایک مصالحانہ رویہ اختیار کیا۔ اس رویے کے دو اظہار تھے، ایک رویہ برات اور انخلا کا تھا، چنانچہ علماء کرام اور صوفیاء کرام نے ایسے دائرے عمل تلاش کیے جہاں اسلامی انفرادیت اور معاشرت فروغ پا سکے اور اسلامی علمیت کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں سب سے اہم اجتہاد مدارس کا ملک گیر قیام اور انصرام تھا، اور یہ کارنامہ علماء بریلی اور علماء دیوبند نے بخوبی انجام دیا۔ دوسرا رویہ دخول کا تھا، اور اس کا اظہار تحریک خلافت اور جمعیت علماء ہند کی دستوری جدوجہد ہے۔ اس رویے کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام حیات کے اصول اور ترتیب کے اندر وہ گنجائش تلاش کی گئی جس کے ذریعے اسلامی انفرادیت، معاشرت اور اقتدار کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس رویے کو اسلامی ترمیم پسندی کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی ترمیم پسندی کا رویہ سرمایہ داری کو ایک نظام زندگی تسلیم نہیں کرتا، وہ اسلام کو بھی ایک نظام نہیں گردانتا، بلکہ جدا جدا سرمایہ دارانہ اعمال کو نصوص صحیحہ کی بنیاد پر پرکھتا ہے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان اعمال میں کس نوعیت کی ترمیم اور تبدیلی کے ذریعے ان کو تعلیمات شرعیہ کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی ترمیم پسندی اور اسلامی جدیدیت پسندی رویے میں بنیادی فرق ہے۔ اسلامی جدیدیت پسند مثلا علامہ اقبال کی تشکیل جدید الہیات اسلامی احکام شریعت کو سرمایہ دارانہ اقلیت کے پیمانے پر جانچتے ہیں، اور ان احکامات میں ترمیم کر کے ان کو سرمایہ دارانہ عقلیت کے مطابق بناتے ہیں۔ یہ اسلامی ترمیم پسندی کے بالکل برعکس عمل ہے۔ اسلامی ترمیم پسندی اسلام کی سرمایہ کاری ہے،
اسلامی جدیدیت پسندی اور اسلامی ترمیم پسندی میں مماثلت یہ ہے کہ دونوں رویے سرمایہ دارانہ نظام زندگی سے کسی تصادم کو ضروری نہیں سمجھتے بلکہ اس سے مصالحت کے قائل ہیں۔ ابتدا میں تصادم سے گریز کا یہ رویہ سیاسی میدان میں ظاہر ہوا اور جمہوریت اور دستوریت کی اسلام کاری پر اسلامی ترمیم پسند جماعتوں نے پورا زور صرف کیا۔ 1970 کے بعد سے سعودی عرب کی سرپرستی میں سرمایہ دارانہ معیشت کی اسلام کاری کی مہم جاری ہے، اور اس مہم کی حکومتی سرپرستی کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلامی بینک اور اسلامی سرمایہ دارانہ ادارے قائم ہو گئے ہیں۔ زاہد صدیق مغل صاحب کی اس کتاب میں ان فکری بنیادوں اور عملی تجربات کا جائزہ لیا گیا ہے جو 20ویں صدی میں مسلم تجدد اور ترمیمیت پسندوں کی جانب سے وضع کیے گئے۔ آپ کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ اس طریقے سے اسلامی انفرادیت، معاشرت اور اسلامی نظام اقتدار استوار نہیں رہتا، بلکہ عملاً اسلامی ترمیم پسندی اور اسلامی جدیدیت پسندی سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں اسلامی شخصیت، معاشرت اور اقتدار کا مغلوب ادغام۔ اسلامی بینکاری اور اسلامی جمہوریت کو فروغ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر القرون کے دور کی طرف مراجعت ناممکن ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یہاں تک کہ خلیفہ عبد الحمید ثانی کے دور تک قائم رہنے والی 1000 سالہ اسلامی معاشرت اور ریاست میں نہ کوئی اسلامی بینک موجود تھا اور نہ اسلامی مقننہ۔ اسلامی ترمیم پسندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف مراجعت اور غلبہ دین کو ناممکن سمجھتی ہے۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے انہدام کے قائل نہیں، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام میں شمولیت کے ذریعے اس سے مستفید ہونے کی قائل ہے۔ اس کے اکابرین کو اندازہ نہیں کہ امت کے تشخص کو اس رویے کو اختیار کرنے سے کتنا عظیم نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلم زعماء سرمایہ دارانہ نظاماتی زوال سے واقف نہیں ہیں۔ وہ 19ویں صدی کے باسی ہیں جب سرمایہ دارانہ نظام ماڈرن تھا اور اس کی مؤثر مخالفت مشکل نظر آتی تھی۔ سرمایہ دارانہ نظام اپنے دور انحطاط میں ایک عرصے سے داخل ہو چکا ہے اور مدت سے شکست و ریخت کا شکار ہے۔ چنانچہ آج اسلام کاری کی بھلا کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ آج تمام اسلامی قوتوں کو مل کر تحفظ دین اور غلبہ دین کی ایک تطبیقی حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری، تو یہ زاہد مغل صدیق صاحب کے یہ استاذ تھے۔ خیر ٹھیک ہے، آج ہم یہاں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آخری کتاب کی طرف، کاروباری مطالعہ۔ نقل و حمل کے طریقے 2.4.2۔ ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کرنے کے لیے کار یا بس یا ٹرین کو ذریعہ بناتے ہیں۔ لوگ کشتی، جہاز یا ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں۔ نقل و حمل کے ذرائع کو ایک مخصوص طریقے یا ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سفر کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک ٹرک کو سڑک کی، ایک جہاز کو ہوا کی اور ایک پانی کے جہاز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح نقل و حمل کے طریقوں کی اصناف بندی کی جا سکتی ہے۔ سڑک کے ذریعے نقل و حمل، ریل کے ذریعے نقل و حمل، آبی راستے کے ذریعے نقل و حمل، ہوائی راستے کے ذریعے نقل و حمل، اور اب ہم ان سبھی نقل و حمل کے طریقوں کا مختصر جائزہ لیں گے۔ سڑک کے ذریعے نقل و حمل۔ سڑک سے نقل و حمل جانوروں، گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ جانوروں کے ذریعے چلائے جانے والی گاڑیاں، بیل گاڑی اور موٹر کے ذریعے، وین، ٹرک وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے ذریعے چلائی جانے والی گاڑیاں صرف دیہی علاقوں تک ہی محدود ہیں، جبکہ وین کا استعمال صرف شہروں کے اندر مقامی نقل و حمل کے لیے ہوتا ہے۔ بیشتر مال کی ٹرکوں کے ذریعے ہی آمد و رفت ہوتی ہے، جسے آسان، کفایتی اور محفوظ مانا جاتا ہے۔ بی، ریل کے ذریعے نقل و حمل۔ ٹرینوں کے ذریعے مال اور مسافروں کے نقل و حمل کو ریل ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے، جو ریل کی پٹری پر چلتے ہیں اور انہیں اسی مقصد سے نصب کیا جاتا ہے۔ زیادہ دور تک اور بڑی مقدار میں سامان لے جانے کے لیے ریل ایک کفایتی اور محفوظ ذریعہ ہے۔ ہندوستان میں ریلوے حکومت ہند کی ملکیت ہے، جسے مال کے نقل و حمل کے لیے کافی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ حکومت رہی نہیں ہے، یہ اڈانی کے اس میں چلی گئی ہے۔ آبی راستے کے ذریعے نقل و حمل۔ مختلف ذرائع جیسے کشتی، جہاز، لاؤنچ اور بڑے جہاز وغیرہ کے ذریعے مال اور مسافروں کے نقل و حمل کو آبی راستے سے لے جانے کو آبی راستے کے ذریعے نقل و حمل کہتے ہیں۔ اسے ملک کے اندر یا ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آبی راستے سے مال یا مسافروں کے نقل و حمل کی سہولت ہندوستان میں محدود ہے، کیونکہ یہاں آبی راستوں کی بہت کمی ہے، ان کی سہولیات بھی دستیاب نہیں ہیں۔ سمندر اور آبی راستے کے ذریعے نقل و حمل ساحلی علاقوں میں بہت عام ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے یہ بھاری سامانوں اور بڑے سامانوں کو لمبی دوری تک لے جانے کے نسبتاً کافی کفایتی بھی ہے۔ ہوائی راستے کے ذریعے نقل و حمل۔ طیاروں کے ذریعے سامانوں اور مسافروں کے نقل و حمل کو ہوائی ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ نقل و حمل کا سب سے تیز ذریعہ جو زیادہ تر مسافروں کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہوائی ٹرانسپورٹ کا استعمال قیمتی اشیاء اور کم جسامت والی اشیاء جیسے دوائیاں، مشینوں کے کل پرزے، الیکٹرانک پرزے وغیرہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ بڑے کارگو یعنی مال ڈھونے والے ہوائی جہاز کی فراہمی کے بعد ملک کے اندر اور بین الاقوامی تجارت میں ہوائی راستے کے ذریعے سامانوں کو لے جانے میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ چلیے یہ سارے سوالات ہیں، آپ لوگ ان کو جو ہے حل کر لیجیے گا۔ 2.5 ترسیل۔ دو یا دو سے زائد لوگوں کے درمیان تصویری، تحریری، اشارہ یا علامت کے ذریعے خیالات، مشورہ، تصویر اور اطلاعات کے تبادلے کا عمل ترسیل کہلاتا ہے۔ ترسیل میں ہمیشہ ایک پیغام شامل ہوتا ہے جسے فریقین کے درمیان منتقل کیا جاتا ہے۔ اس میں کم سے کم دو فریق ہوتے ہیں، ایک بھیجنے والا، دوسرا وصول کرنے والا۔ جب موصول کرنے والا پیغام کو وصول کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو ترسیل کا عمل مکمل سمجھا جاتا ہے۔ 2.5.1 ترسیل کی اقسام۔ استعمال کیے گئے طریقے پر مبنی ترسیل زبانی، تحریری یا غیر تحریری ہو سکتے ہیں، جو یہ ہیں: لفظی ترسیل، جب ایک پیغام زبانی الفاظ کے ذریعے
ترسیل کیا جاتا ہے تو اسے زبانی ترسیل کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ، جلسہ، جماعتی مباحثہ، کانفرنس، ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو، ریڈیو کے ذریعے پیغام وغیرہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اسے ترسیل کا کافی پر اثر اور کفایتی طریقہ وقت اور پیسہ دونوں کے اعتبار سے مانا جاتا ہے۔ داخلی اور خارجی ترسیل کا یہ سب سے عام طریقہ ہے۔ زبانی ترسیل سے سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عام طور پر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ تحریری ترسیل، جب ترسیل تحریری الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے، یہ خطوط، ٹیلی گرام، اطلاع نامہ، رپورٹ وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے تو اسے تحریری ترسیل کہتے ہیں۔ یہ پیغام اور فیڈ بیک کے دستاویز فراہم کرتا ہے جسے بوقت ضرورت تصدیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ تحریری ترسیل کرتے وقت بے حد احتیاط برتتے ہیں۔ یہ رسمی ہوتا ہے اور اس میں ذاتی جذبات و احساسات کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے خفیہ رکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ غیر لفظی ترسیل، بغیر کسی لفظ کے استعمال کیے ہوئے ترسیل کو غیر لفظی ترسیل کہتے ہیں۔ جب کسی تصویر، گراف، علامت، نقشہ، سیٹی، بزر، ہارن وغیرہ کے ذریعے اہم پیغام کی ترسیل کی جاتی ہے تو اس قسم کے اوزاروں کی مدد سے ہونے والی ترسیل کو سماعتی ترسیل کہتے ہیں۔ اسی طرح جسمانی اشارہ علامت کے ذریعے ترسیل ہوتی ہے، جسم کے مختلف اعضاء یا جسمانی زبان کے ذریعے اشارتی علامتی ترسیل کہلاتے ہیں۔ ہمارے قومی پرچم کو سلامی دینا، قومی ترانے کو گاتے وقت ہماری غیر متحرک حالت، ہاتھ ہلاتے ہوئے، سر کو جنبش دیتے ہوئے، چہرے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے وغیرہ سبھی اشارے یہ علامتی ترسیل کی مثالیں ہیں۔ جب کوئی استاد طالب علم کو شاباشی دیتا ہے تو یہ اس کے کام کی تعریف سمجھی جاتی ہے۔ یہ عمل طالب علم کو مزید بہتر کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ 2.5.2 ترسیلی خدمات، پیغام بھیجنے یا پیغام کا جواب حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے جسے ترسیلی کے ذرائع کہا جاتا ہے۔ یہ پیغام کو موصولہ تک لے جاتا ہے اور اس کا جواب لاتا ہے۔ ترسیل کے عمومی استعمال کیے جانے والے ذرائع میں ڈاک خدمات، کورئیر خدمات، ٹیلی فون، سیل فون، ٹیلی گراف، انٹرنیٹ، فیکس، ای میل، وائس میل وغیرہ ہیں۔ انہیں ترسیلی ذرائع بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے اہم خدمات جو تجارت میں پر اثر ترسیل میں مدد کرتی ہیں ان کی اصناف بندی اس طرح کی جا سکتی ہے: محکمہ ڈاک کی خدمات اور ٹیلی ترسیلی خدمات۔ 2.5.3 محکمہ ڈاک کی خدمات، ہندوستان میں ڈاک کا نظام 1766 میں لارڈ کلائیو کے ذریعے سرکاری ڈاک بھیجنے کے لیے شروع کیا گیا۔ 1837 میں عوام کو دستیاب کرایا گیا اور انڈین پوسٹل سروس ڈاک خدمات کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس میں پورے ملک میں 1,55,516 پوسٹ آفس ڈاک خانے ہیں، جس میں سے 1,39,120 دیہی علاقے میں ہیں۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر خطوط، پارسلوں، لفافوں وغیرہ کا بھیجنا، انہیں الگ کرنا اور تقسیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر خدمات بھی عوام کے ساتھ ساتھ تجارتی گھرانوں کو بھی فراہم کرائی جاتی ہے۔ محکمہ ڈاک کی خدمات حسب ذیل ہیں: میل یعنی ڈاک خدمات، مالی خدمات، بیمہ کی خدمات، فروغ کاروبار کی خدمات۔ ڈاک کی خدمات، محکمہ ڈاک کی خدمات کا تعلق داخلی اور بین الاقوامی دونوں قسم کی ڈاک سے۔ داخلی ڈاک وہ ہے جس میں بھیجنے والا اور وصول کرنے والا دونوں اسی ملک میں رہائش پذیر ہیں۔ دوسری طرف جب بھیجنے والا اور وصول کرنے والا مختلف ممالک میں رہتے ہیں تو اسے بین الاقوامی ڈاک کہا جاتا ہے۔ جب ایک تحریری پیغام بھیجنا ہوتا ہے تو ہم ایک پوسٹ کارڈ، انلینڈ لیٹر یا ایک لفافے کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی شے کو جب کسی لفافے میں بھیجنا ہوتا ہے تو ہم پارسل ڈاک کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مطبوعہ مواد کو بھیجنے کے لیے مطلوبہ کتاب، ماہنامہ، مبارکباد کے کارڈز کو بھی ہم ڈاک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، جسے بک پوسٹ کہا جاتا ہے۔ ان عام ڈاک کی خدمات کے علاوہ چند مخصوص ڈاک خدمات بھی عوام کی سہولت کے لیے محکمہ ڈاک کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں، جو حسب ذیل ہے: سرٹیفکیٹ آف پوسٹنگ، عام معمولی خطوط کے لیے محکمہ ڈاک کوئی رسید نہیں دیتا، لیکن اگر ترسیل کردہ ثبوت چاہتا ہے کہ اس نے واقعی کوئی خط ترسیل کیا ہے تو ڈاک خانے سے ایک متعین فیس کی ادائیگی کے ذریعے ایک صداقت نامہ حاصل کیا جاتا ہے، جسے سرٹیفکیٹ آف پوسٹنگ کہا جاتا ہے۔ ان خطوط کے اوپر انڈر پوسٹل سرٹیفکیٹ UPC لکھنا ہوتا ہے۔ رجسٹرڈ ڈاک، اگر ترسیل کرنے والا چاہتا ہے کہ ڈاک قطعی طور پر جانے والے کو موصول ہو جائے یا پھر دوسری صورت میں واپس اسے موصول ہو جائے تو محکمہ ڈاک رجسٹرڈ ڈاک کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس کے لیے وہ اضافی قیمت لیتا ہے اور رجسٹرڈ پوسٹ کے لیے ایک رسید جاری کرتا ہے۔ بیمہ ڈاک، خطوط یا پارسل کے راستے میں برباد ہونے یا نقصان یا گم ہو جانے کے عوض معاوضہ دینے کی غرض سے محکمہ ڈاک بیمہ ڈاک کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے محکمہ ڈاک ایک بیمہ کرنے والے کی طرح کام کرتا ہے۔ بیمہ کی قسط پریمیم ترسیل کنندہ کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ اسپیڈ ڈاک، یہ سہولت فوری معین وقت کے اندر یقینی ڈاک سپردگی چند چنندہ شہروں میں اضافی قیمت کی ادائیگی پر فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ملک کے 100 ڈاک خانوں میں دستیاب ہے اور 97 ملکوں سے اس کا رابطہ ہے۔ پوسٹ ریسٹینٹ، جب پانے والے کا کوئی قطعی پتہ نہیں معلوم ہو تو ترسیل کردہ اس قسم کے ڈاک کی سہولت کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ خط کو اس مقام کے پوسٹ ماسٹر کے پتے پر روانہ کیا جا سکتا ہے جس مقام پر وہ پانے والا شخص رہتا ہے۔ پانے والا اس خط کو پوسٹ آفس سے اپنی شناخت ثابت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سہولت سیاحوں اور سفری سیلسمینز کے لیے نہایت موزوں ہے جن کا کسی مخصوص مقام پر کوئی یقینی پتہ نہیں ہوتا، یا ان لوگوں کے لیے جو کسی نئے مقام پر مستقل رہائش پتے کی تلاش میں ہیں۔ مالی خدمات، محکمہ ڈاک کے ذریعے مختلف مالی خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں، جیسے بچت منصوبہ، روپے بھیجنے کی خدمات اور میوچول فنڈز اور سیکیورٹیز کی تقسیم وغیرہ۔ بچت منصوبہ، عوام سے بچت کے فروغ کے لیے ڈاک خانہ 8 مختلف منصوبے پیش کرتا ہے: ڈاک خانہ بچت بینک کھاتہ، 5 سالہ ڈاک خانہ میعادی جمع منصوبہ، ڈاک خانہ میعادی جمع کھاتہ، ڈاک خانہ ماہانہ آمدنی منصوبہ، 6 سالہ قومی بچت سرٹیفکیٹ ایشو منصوبہ، 15 سالہ عوامی پروویڈنٹ فنڈ کھاتہ PPF، کسان وکاس پتر منصوبہ، عمر رسیدہ شہری سینئر سٹیزن بچت کھاتہ منصوبہ 2004۔
رقم ترسیل کرنے کی خدمات. ڈاک خانے کے ذریعے پیش کردہ سہولت کے ذریعے رقم کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ منی آرڈر اور پوسٹل آرڈر کی صورت میں ہوتا ہے. ملک کے اندر اور بیرون ملک میں بھی منی آرڈر ایک حکم ہے جو ایک ڈاک خانے سے دوسرے ڈاک خانے کو جاری کیا جاتا ہے. یہ حکم ایک مخصوص رقم صرف اسی شخص کو دیے جانے کا ہے جس کا نام اس منی آرڈر میں ہے. روپے بھیجنے والا رقم کو ڈاک خانے کے حوالے کر دیتا ہے اور ضروری فیس کی ادائیگی کے بعد ڈاک خانہ روپے پانے والے کو ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے. ایک واحد منی آرڈر فارم کے ساتھ ہم صرف 5,000 روپے تک کی رقم بھیج سکتے ہیں. گاہکوں کی سہولت کے لیے ڈاک خانہ مختلف اقسام کے منی آرڈر کی خدمات پیش کرتا ہے جیسے عام منی آرڈر، ٹیلی گرافک منی آرڈر، سیٹلائٹ منی آرڈر، اسپیڈ پوسٹ منی آرڈر، انسٹنٹ منی آرڈر، بین الاقوامی منی ٹرانسفر خدمات وغیرہ. تاجروں کی سہولت کے لیے یہ کارپوریٹ منی آرڈر خدمات بھی فراہم کرتا ہے. منی آرڈر کی طرح ہم پوسٹل آرڈر یعنی انڈین پوسٹل آرڈر سے بھی رقم بھیج سکتے ہیں. اس جگہ سے دوسری جگہ رقم بھیجنے کا یہ کافی آسان طریقہ ہے اور امتحان فیس یا ملازمت کی درخواست کرتے وقت اسے خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے. میوچل فنڈز اور سیکیورٹیز کی تقسیم. سرمایہ کاری کرنے والوں کو مخصوص ڈاک خانے کے ذریعے میوچل فنڈ اور سرکاری سیکیورٹیز خریدنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو میوچل فنڈ پروڈینشل، آئی سی آئی سی، آر بی آئی، حکومت کی امدادی بانڈ اور آئی سی آئی سی کی سیفٹی بانڈ ہندوستان کے 42 ڈاک خانوں میں دستیاب ہے جن میں بنگلور، چنئی، چنڈی گڑھ، دہلی اور ممبئی شامل ہیں. بیمہ کی خدمات. ڈاک اور پیسہ بھیجنے کے علاوہ ڈاک خانہ زندگی کا بیمہ بھی لوگوں کو فراہم کرتا ہے. یہ بیمے 2 مختلف اسکیموں کے تحت کیے جاتے ہیں: ڈاک زندگی بیمہ PLI، دیہی ڈاک زندگی بیمہ اسکیم RPLI. ڈاک زندگی بیمہ 1984 میں پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف محکمے کے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا گیا تھا. بعد میں اس کی توسیع کر دی گئی اور اب یہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ملازمین، پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ، یونیورسٹیوں، سرکاری امداد سے چلنے والے اداروں، قومی آئے ہوئے بینکوں اور مالی اداروں، مقامی ادارے جیسے میونسپلٹی اور ضلع پریشد وغیرہ کے ملازمین جن کی عمر 50 سال سے کم ہو ایک مخصوص رقم کی ادائیگی کر کے ایک متعین مدت کے لیے زندگی کا بیمہ کرا سکتے ہیں. PLI 5 اقسام کے بیمے کی پیشکش کرتا ہے: سرکشا پوری زندگی کا بیمہ، سویدھا قابل منتقلی پوری زندگی کا بیمہ، سنتوش انڈومنٹ بیمہ، سومنگل یگل سرکشا جوائنٹ لائف انڈومنٹ، ایشورنس فار کپلز. PLI کی طرح ڈاک خانہ دیہی علاقوں میں رہنے والوں کو کم قسط کی شرح پر RPLI یعنی رورل پورٹل لائف انشورنس کی تحت یہ سہولت دیتا ہے. اس منصوبے کو 24 مارچ 1995 میں شروع کیا گیا تھا اور یہ درج ذیل سبھی منصوبے RPLI کے تحت دستیاب ہیں. فروغ کاروبار خدمات. مختلف ذرائع سے ڈاک لے جانے کے علاوہ ڈاک خانہ چند خصوصی خدمات کاروباری فرموں کو فراہم کرتا ہے جو یہ ہے: کاروباری ڈاک. اس خدمت کے تحت ڈاک خانہ ان لوگوں کو جو کثیر تعداد میں ڈاک بیچتے ہیں ڈاک سے روانہ کرنے سے قبل کی سرگرمیوں کا ذمہ لیتا ہے. ان سرگرمیوں میں بھیجنے والے کے گھر سے ڈاک کو جمع کرنا، سامان کو لفافے میں رکھنا، چسپاں کرنا، پتہ لکھنا، ڈاک کو الگ کرنا وغیرہ شامل ہے. میڈیا ڈاک. محکمہ ڈاک کی ایک انوکھی پیشکش میڈیا، کارپوریٹ اور حکومت کے اداروں کے لیے ہے تاکہ میڈیا پوسٹ کے ذریعے ان کی رسائی امکانی گاہکوں تک آسانی سے ہو سکے. ان سہولت کے تحت پوسٹ کارڈ، ان لینڈ لیٹر اور دیگر ڈاک مصنوعات پر اشتہار کی اجازت، لیٹر باکس پر اشتہار کی جگہ دینا وغیرہ کی سہولت ہے. ایکسپریس پارسل پورٹ. ڈاک خانہ کارپوریٹ اور کاروباری گاہکوں کو اپنی تیز رفتار ڈاک کے ذریعے ایک مستند، تیز رفتار اور کفایتی پارسل خدمات بھی فراہم کرتا ہے. یہ گھر گھر جا کر 35 کلو گرام تک کے وزن کے پارسل کی سپردگی اور 50,000 تک کی رقم کی VVP ویلیو پیبل پوسٹ خدمات متعین مدت کے اندر فراہم کرتا ہے. براہ راست ڈاک. یہ کاروباری فرموں کو پمفلیٹ، کتابچہ اور دیگر اشتہاری اشیاء جیسے CDs، فلاپی کیسٹ، نمونے وغیرہ امکانی گاہکوں کو بہت کم شرح پر بھیجنے کی بھی سہولت دیتا ہے. خوردہ ڈاک. ریٹیل پوسٹ. عوامی افادت کے لیے بل جیسے ٹیلی فون، بجلی اور پانی کے بل، حکومت اور دیگر نجی اداروں کے لیے درخواست فارم کو فروخت کرنا، ڈاکیہ کے ذریعے سروے، ڈاکیہ کے ذریعے پتے کی تصدیق وغیرہ ایسی سرگرمیاں جو خوردہ ڈاک کے تحت آتی ہیں. تجارتی جوابی ڈاک. اس سہولت کے تحت ڈاک خانہ گاہکوں کو تجارتی جوابی ڈاک کے ذریعے جواب بھیجنے کی اجازت دیتا ہے جس میں بھیجنے والے کو کوئی ڈاک ٹکٹ نہیں لگانا پڑتا. ڈاک خانہ بعد میں وصول کرنے والے سے ڈاک خرچ وصول کر لیتا ہے. ڈاک کی چھوٹی خوردہ دکان. ڈاک کی چھوٹی دکان پوسٹ شاپ کا مقصد گاہکوں کے لیے ڈاک کی مصنوعاتی اشیاء، مبارکباد کے کارڈ اور چھوٹے تحفے کے فروخت کے لیے نظم کرتا ہے. یہ دکانیں چند ڈاک خانوں کے احاطے میں پائی جاتی ہیں. VVP ویلیو پیبل پوسٹ. قیمت کی قابل ادائیگی ڈاک. یہ سہولت ان تاجروں کی ضرورت کے لیے فراہم کی جاتی ہے جو اپنا سامان فروخت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنے اشیاء کی قیمت ڈاک خانے کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اس منصوبے کے تحت ڈاک خانہ فروخت کرنے والوں سے مناسب طریقے سے پیک کیا ہوا سامان وصول کرتا ہے اور ان کو گاہکوں تک لے جاتا ہے. پھر وہ اس اشیاء کے مقبل قیمت یعنی اشیاء کی قیمت کے ساتھ ساتھ VVP کی فیس گاہک سے وصول کرتا ہے. تب وہ اشیاء گاہک کو سپرد کر دیتا ہے. بعد میں ڈاک خانہ اس رقم کو فروخت کرنے والے کو بھیج دیتا ہے. کارپوریٹ منی آرڈر. کاروباری ادارے بھی عام افراد کی طرح منی آرڈر کے ذریعے روپے منتقل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈاک خانہ کارپوریٹ منی آرڈر اسکیم پیش کرتا ہے. اس کے ذریعے کاروباری ادارے 1 کروڑ روپے تک ملک کے کسی بھی حصے میں منتقل کر سکتے ہیں. پوسٹ باکس اور پوسٹ بیگ کی سہولت. اس سہولت کے تحت ایک مخصوص نمبر اور ایک باکس یا بیگ الاٹ کیا جاتا ہے ڈاک خانے میں جس میں ساری غیر رجسٹرڈ ڈاک جمع ہوتی ہے. ڈاک خانہ اس نمبر پر موصول ساری ڈاک کو اس بیگ یا باکس میں رکھتا ہے. متعلقہ پارٹی اپنی سہولت کے حساب سے اس ڈاک کو منگوانے کا انتظام کرتی ہے. یہ سہولت ان کاروباری اداروں کے لیے موزوں ہے جو اپنا نام یا پتہ عیاں نہیں کرنا چاہتے. ایسے میں وہ اس سہولت کا فائدہ مخصوص رقم دے کر اٹھا سکتے ہیں. بل ڈاک خدمت. سالانہ رپورٹ، بل، ماہانہ حساب کتاب کا بل یا اس نوعیت کی دوسری اشیاء کو ڈاک سے بھیجنے کا یہ ایک کفایتی طریقہ ہے.
ای ڈاک ای پوسٹ کو 30 جنوری 2004 کو شروع کیا گیا تھا تاکہ لوگ اس کے ذریعے ملک کے سارے ڈاک خانوں سے پیغام ترسیل یا موصول کر سکیں۔ اس کو تجارت کے لیے مزید کارآمد بنانے کے لیے ایک ای میل کی سہولت کارپوریٹ کے لیے 18 اکتوبر 2005 کو شروع کی گئی، جو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 9999 پتے پر ای میل بھیج سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں متن پر مبنی سوالات، ٹھیک ہے۔ ٹیلی مواصلاتی سروس 2.5.4 ٹیلی مواصلاتی سروس خدمات۔ ملک کی پہلی ٹیلی گراف لائن کلکتہ اور ڈائمنڈ ہاربر کے درمیان 1851 میں شروع کی گئی، جبکہ پہلی ٹیلی فون لائن کلکتہ میں 1881-82 میں شروع ہوئی اور پہلا خودکار ٹیلی فون ایکسچینج شملہ میں 1913-14 میں شروع ہوا۔ اب ہندوستان ٹیلی فون کی تعداد اور اس کے نیٹ ورک کے اعتبار سے دنیا کا 10واں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں مختلف ٹیلی مواصلات کی خدمات جو آج دستیاب ہے وہ حسب ذیل ہے۔ فکسڈ لائن ٹیلی فون یا ٹیلی فون لفظی مواصلات کا بہت مقبول ذریعہ ہے۔ اس کا بیشتر استعمال داخلی اور خارجی تجارتی مواصلات میں ہوتا ہے۔ یہ لفظی گفتگو ساتھ ساتھ تحریری عبارت والے پیغامات دونوں کو بھیجنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ سرکاری اور نجی ٹیلی کام کمپنیاں دونوں اس خدمت کو ہمارے ملک میں فراہم کرتی ہیں۔ سیلولر سروسز ان دنوں سیلولر فون یا موبائل فون بہت مقبول ہیں کیونکہ یہ گاہکوں کو ہر وقت کہیں بھی رسائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ فکس لائن ٹیلی فون سے بہتر ہے۔ اس میں کئی جدید خصوصیات جیسے SMS، ملٹی میڈیا سروسز وغیرہ ہوتی ہیں۔ MTNL، BSNL، ایئرٹیل، آئیڈیا، ووڈافون، ریلائنس اور ٹاٹا ہمارے ملک کی اہم خاص موبائل فون خدمات فراہم کرنے والی کمپنیاں ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے بہت پرانی کتاب ہے۔ ٹیلی گرام یہ ایک قسم کی تحریری ترسیل ہے جس کے ذریعے پیغامات کو دور دراز مقام تک جلد بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی اہم پیغام کو جلد سے جلد پہنچانا اشد ضروری ہو۔ یہ سہولت ملک کے ہر ٹیلی گراف آفس میں دستیاب ہے۔ ٹیلیکس ایک تحریری ترسیل کا ذریعہ ہے جس میں ٹیلی پرنٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ٹیلی ٹائپ رائٹر مشین ہوتی ہے جس میں ایک معیاری کی بورڈ لگا ہوتا ہے اور براہ راست ٹیلی فون سے جڑا ہوتا ہے۔ چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اور پھر کل سے انشاءاللہ ہم باقی حصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔